وادی کشمیر سے تعلق رکھنے والے ادیب، شاعر اور اسکالر ڈاکٹر عزیز حاجنی گزشتہ شب انتقال کر گئے۔ آج صبح 9:30 بجے ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ پیش ایک رپورٹ۔ وادی کشمیر کے مشہور ادیب، شاعر اور اسکالر ڈاکٹر عزیز حاجنی اب ہمارے بیچ نہیں رہے۔ انہوں نے کل آخری سانس لی۔ ڈاکٹر عزیز حاجنی 1 ماہ سے علیل تھے۔ آج صبح راج باغ پولیس اسٹیشن کے قریب گندن پارک میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ بعد میں درجنوں سوگواروں کی موجودگی میں پرنم آنکھوں کے ساتھ انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ ان کے انتقال سے وادی کے ادبی حلقوں میں افسردگی کا ماحول ہے۔ ڈاکٹر عزیز حاجنی ایک بہترین شاعر، قلمکار اور محقق تھے۔ کشمیری زبان کے تئیں ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ وہ جموں کشمیر کے عظیم کلچرل ایکٹیوسٹ تھے۔ جموں کشمیر کے تہذیب و تمدن کو فروغ دینے میں ان کا اہم رول رہا ہے۔ عزیز حاجنی شمالی کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ کے حجن علاقے سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ 7 مارچ 1957 میں پیدا ہوئے تھے۔ انہیں کشمیری زبان میں پہلے گولڈ میڈلسٹ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ عزیز حاجنی کشمیری زبان میں لکھی گئی متعدد کتابوں کے مصنف رہے ہیں۔ انہوں نے کشمیری زبان میں 20 سے زائد کتابیں لکھی ہیں۔ وہ ایک بہترین مترجم بھی تھے۔ انہوں نے انگلش کی متعدد کتابوں کا کشمیری زبان میں ترجمہ کیا ہے۔ عزیز حاجنی نے عبدالصمد کے ناول 2 گز زمین کا کشمیری زبان میں ترجمہ کیا جو بے حد مقبول ہوا۔ ساہتیہ ایوارڈ یافتہ ہونے کے علاوہ انہیں سال 2013 میں بہترین مترجم کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگویجز کے سیکرٹری ہونے کے علاوہ ڈاکٹر حاجنی ساہتیہ اکادمی کے کنوینر برائے جموں کشمیر رہے۔ وہ ادبی مرکز کے صدر بھی رہ چکے ہیں۔ عزیز حاجنی مضبوط قوت ارادی کے مالک تھے۔ نیوز 18 اردو سے بات چیت میں انہوں نے پچھلے دنوں یہ پیغام دیا کہ وہ اپنی شدید بیماری کے باوجود مشق سخن جاری رکھے ہوئے ہیں اور 3 کتابوں پر ان کا کام جاری تھا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آخری دم تک ادب کی خدمت کرنے والا ادب نواز اب ہمارے درمیان نہیں رہا۔ ان کے انتقال سے وادی میں غم کی لہر ہے۔ نامور ادیب، فنکار، دانشور اور سماجی کارکنان ڈاکٹر عزیز حاجنی کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ سرکردہ ادیب، شاعر اور اسکالر ڈاکٹر عزیز حاجنی کے انتقال پر مختلف شخصیات اور انجمنوں نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حاجنی صاحب کی خدمات ناقابل فراموش ہے۔ کشمیر کے پورے ادبی، ثقافتی اور تہذیبی منظرنامے کے لیے ادبی مرکز کمراز جموں کشمیر کے لیے آج کا یہ جو ثانیہ ہے ڈاکٹر عزیز حاجنی کی رحلت کا، یہ ایک انتہائی دکھ بھرا مرحلہ ہے ہمارے لیے۔ انہوں نے پوری زندگی کشمیری ادب، کشمیری زبان، کشمیری تہذیب کی بقا اور بہبود کے لیے کام کیا ہے۔ عزیز حاجنی سمجھ لیجئے کہ وہ ایک تحریک تھے، ایک انجمن تھے۔ میں گواہ ہوں، میں نے اس کو دیکھا ہے پہلی بار جب یہ 4-5 سال کا تھا، میں حاجن میں تھا۔ اٹ واز 61۔ اس کے بعد کون کون سے مراحل انہوں نے طے کیے۔ مجھے لگتا ہے کہ آج میں نے ایک عزیز دوست، ایک بے لوث آدمی اور خاص کر ان کی اس بے وقت انتقال سے ہماری لٹریچر اور ہماری ثقافت کو ایک بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے۔ حاجنی صاحب کا جو کنٹریبیوشن ہے، جو رول رہا ہے کشمیری اور کشمیریت کے لیے، وہ رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا۔ ہندوستان کے شمالی ریاستوں میں جتنی بھی زبانیں ہیں، اس میں بھی ان کا خاصا رول رہا ہے۔ یہ ایک انجمن تھے، ایک بہت اچھے آرٹسٹ، بہت اچھے انسان، بہت اچھے رائٹر اور بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر رہے۔ میں خصوصاً جب یہ سیکریٹری کلچر اکیڈمی رہے تو ان کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ روشن ہے اور انہیں اکیڈمی کو ایک اونچا مقام دیا۔ یوں تو انسان کے لیے موت کا ایک دن معین ہے، لیکن جب ڈاکٹر عزیز حاجنی صاحب جیسی ادبی شخصیت اس دنیائے فانی سے چلی جاتی ہے تو ادب اور زبان کے شجر پہ خزاں چھا جاتی ہے۔ ان کا کشمیر کے موجودہ حالات میں ادب اور ادب سے وابستہ دوسرے شعبوں کے بارے میں ذہن بالکل واضح تھا۔
इसलिए उन्होंने हमेशा एक तो नए लिखने वालों की जो नौजवान अदीब हैं उनकी हौसला अफजाई की, और दूसरा वो हमेशा इस बात पे ज़ोर देते रहे कि जो कश्मीर से बाहर लोग हैं उन्हें अपनी ज़बान को, अपनी तहज़ीब को, अपने अदब को ना सिर्फ बचाना है बल्कि आगे बढ़ाना है। डॉक्टर अजीज़ हाजनी साहब जैसी शख्सियत के बारे में मैं कुछ कहूँ तो छोटा मुँह बड़ी बात होगी। वो मेरे लिए एक रहबर थे, रहनुमा थे, दोस्त थे। मैं सिर्फ यही दुआ करता हूं कि उन्हें जन्नत में आला मकाम हासिल हो। हाजनी साहब का ना रहना सिर्फ कश्मीरी अदब के लिए नहीं, मैं तो समझता हूं कि समस्त भारतीय अदब के लिए, साहित्य के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। उनके साथ मेरे दरीना ताल्लुकात थे, एक हमागिर शख्सियत के मालिक थे। उन्होंने सूबा जम्मू के कश्मीरी राइटर्स के लिए बहुत काम किया, उनकी हौसला अफजाई की। उनकी खिदमात कश्मीरी अदब के लिए वो तो आने वाले वक्तों तक याद रखी जाएंगी। जो कल्चरल एकेडमी के सेक्रेटरी के तौर पर जो उनने काम किए वो भी हमेशा याद रखे जाएंगे। ऐसा लगता था कि बड़े भाई की तरह वो आपको हर कदम पर गाइड करते थे और सजेशंस लेते थे कि कैसे ये हम अगर कोई फेस्टिवल करना है तो उसे हम कैसे अंजाम देंगे। बहुत ही दुख हो रहा है आज मुझे ये जानकर। अभी जब वो थोड़ा बीमार चल रहे थे तो उनसे बातचीत हुई थी मेरी, तो वो कह रहे थे हाँ मेरे टेस्ट वगैरह हो गए हैं, होपफुली मैं जल्दी रिकवर कर लूँगा, मगर शायद खुदा को ये मंजूर नहीं था। और आगे बढ़ेंगे। मरकजी